بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسیپی شیئر کی ہے وہ میں نے کی ہے قیمہ بریانی کی۔ آپ اسے قیمہ بریانی کہہ لیں یا قیمہ پلاؤ کہہ لیں، زیادہ لوگ اسے قیمہ پلاؤ کہتے ہیں، لیکن جو پلاؤ ہوتا ہے اس کے اندر ٹماٹر کا استعمال نہیں ہوتا، تو جناب اس کو ہم کہتے ہیں قیمہ بریانی۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سی بنی ہے ہماری قیمہ بریانی۔ چلو جی شروع کرتے ہیں کیسے بنائیں گی قیمہ بریانی۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کڑھائی چولہے پہ رکھ لی ہے۔ میں تقریباً اس میں 3 پیالی بھر کے جتنا جو ہے وہ آئل لوں گی، کیونکہ میں نے جو ہے یہاں پہ پیاز فرائی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 3 بڑی ڈلی پیاز لی تھی اور اس کو سلائڈر سے میں نے کش کر لیا تھا، اور یہاں پہ پیاز کو جو میں نے براؤن کرنا ہے، اور براؤن کر کے پھر ہم اس کو قیمے میں ملائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے تیز آنچ رکھی تھی، کیونکہ سلو آنچ پہ کیا ہوتا ہے کہ پیاز زیادہ جو ہے وہ خستہ نہیں ہوتی ہے، براؤن نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً مجھے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً 4-5 منٹ سے زیادہ لگ گیا تھا، اور پیاز فرائی ہو گئی تھی۔ اور ویسے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ورنہ وہ جل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آیا اس کا براؤن ورن۔ تو جب یہ ایک دم جو ہے وہ ایک دم ٹھنڈی ہو جائے گی تو خود ہی خستہ سی ہو جائے گی، پھر ہم اس کو چورا کر لیں گے۔ تو یہاں پہ جو میں نے آئل لیا تھا، میں تھوڑا آئل یہاں پہ کم کر لیا۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑی ڈلی اور پیاز لی ہے، اس کے اندر ایڈ کیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا ہری مرچی کا پیسٹ ایڈ کر لیا میں نے یہاں پہ۔ اس کو ہم اچھا بھونیں گے اور اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالے میں 1 چمچ کٹی ہوئی مرچ، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا نمک اور زیرہ، اور جو ہے سارے گرم مسالے جس کے اندر دار چینی ہے، بڑی الائچی، لونگ اور کالی مرچ۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ 2 بڑے ٹماٹر لیے ہیں۔ تو اس کو میں نے جو بڑا ہی چٹپٹا سا بنانا ہے قیمہ، تو یہاں پہ اس میں سے گریوی بہت اچھی سی بنانی ہے ہمیں۔ تو ٹماٹر کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے کہ ٹماٹر جو ہوں وہ اچھے جو ہے وہ گل جائیں۔ تو یہاں پہ میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی، پانی کی بالکل بھی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ ٹماٹر اچھے بھون چکے تھے اور یہ دیکھیں ٹماٹر بہت اچھے سے نرم ہو گیا، بالکل بھی پانی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب ہم اس کے اندر قیمہ ایڈ کریں گے، تقریباً 3 پاؤ جتنا بیف کا قیمہ ہے، اور قیمہ ڈال کے ہم اس کو اچھا بھوننا ہے ہمیں کہ قیمہ جو ہے وہ اچھا گل جائے۔ تو پانی کا استعمال بالکل بھی میں نے نہیں کیا، کیونکہ ٹماٹر کا اپنا پانی ہوتا ہے، اور جہاں پہ گریوی بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی سی فلیم میں نے لو کر دی تھی کہ تاکہ جو ہے وہ بالکل لو فلیم پہ قیمہ جو ہے وہ اچھا گل جائے۔ اور اس سے زیادہ اگر تیز آنچ پہ کرتی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو ٹماٹر کا پانی ہے وہ گل جاتا ہے، قیمہ جو ہے وہ پھر کچا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو بالکل لو فلیم پہ رکھا اور ڈھک دیا ہے۔ تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 منٹ میں نے بالکل ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا۔ تو قیمہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، قیمہ اچھا بن چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ تقریباً میں نے جو ہے وہ 1 پاؤ کے قریب جتنا دہی لیا ہے، گاڑھا دہی لیا ہے، اور دہی ڈال کے اس کو ہم ایک دفعہ پھر مکس کریں گے، تاکہ جو ہے وہ دہی کی وجہ سے بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے قیمے میں۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ ویڈیوز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ تو جناب یہاں پہ جو ہے وہ قیمہ ہو چکا تھا، اور یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑی سی اس میں اوپر ہری مرچ ڈالی تھی کٹ لگا کے، اور ساتھ ہی جو میں نے پیاز چورا کی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کے ہم بالکل جو ہے وہ چولہا بند کر دیں گے۔ قیمہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ اچھا جی، آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ذرا مجھے کامنٹ میں بتائیں تو، کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ تقریباً میں نے جو ہے وہ 3 پاؤ قیمہ لیا ہے، تو 3 پاؤ کے قریبی جو ہے یہاں پہ چاول ہے، اور چاول کو میں نے اچھا دھو لیا تھا، کیونکہ مجھے چاولوں کو جو ہے وہ تقریباً آدھا پون گھنٹہ بھگانا تھا۔ اور ساتھ ہی جو ہے جب چاول بھیگ چکے تھے تو یہاں پہ پانی گرم ہو گیا تھا۔ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ، تھوڑا سا آئل، اور میں نے جہاں پہ چاول جتنا نمک ڈالا جتنا چاولوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چاول جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکے تھے، اور یہاں پہ اب اس کے اندر ہم نے دم دینا ہے۔ تو قیمہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم چاولوں پہ اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے۔ تھوڑے سے چاول جو ہے وہ نیچے بچھائے ہیں، بیچ میں قیمہ رکھا ہے، اور اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے چاولوں کی تہہ لگائی ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا، اور جو وہ ہری مرچ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے۔ ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے ہم زردے کا رنگ ایڈ کریں گے۔ آپ چاہیں تو دودھ میں ڈالیں زردے کا رنگ، یا میں نے بس تھوڑے سے پانی میں زردے کا رنگ گھولا تھا، اور ساتھ ہی اس میں 1 بڑا چمچ بھر کے الائچی پاؤڈر ایڈ کیا جائے گا۔ الائچی پاؤڈر جو وہ آپشنل ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ایڈ نہ کریں، ورنہ تو بہت اچھا جو ہے وہ اس کا فلیور ہوتا ہے الائچی کا۔ تو یہاں پہ میں نے چاولوں کو جو ہے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے بالکل ہلکی آنچ پہ دم دے لیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست سی لگ رہی ہے ہماری قیمہ بریانی۔ کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون کون سی بریانی پسند ہے، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔